سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ہر قسم کی تعریف اللہ مالک و علام ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے درود و سلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جو میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اکثر لوگ اللہ پر ایمان لا کر بھی اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔
شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کیا جائے، اللہ رب العزت کے ناموں کے ساتھ شرک کیا جائے، اور رب تعالیٰ کی صفات کے اندر شرک کیا جائے۔ اللہ رب العزت جو ہے انہوں نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، انہوں نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے، لیکن یہاں حالات مختلف ہیں کہ جو ہمارا مالک، خالق اور رازق ہے، ہم اس کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے اپنی جبینیں ٹکاتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ کے علاوہ رب تعالیٰ کے جو اختیارات ہیں وہ چھوڑ کر ان کو اختیارات میں لاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیٹا دینے والا، ہمیں بیٹیاں دینے والا فلاں صاحب ہے جو ہمیں سب کچھ نوازتا ہے، اس کے در پہ جائیں گے تو وہ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہیں موڑے گا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں شرک کے زمرے میں آتی ہیں۔ اللہ رب کائنات اپنی ذات کے اعتبار سے اکیلا ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر میں اس بات کا قرآن کریم سے سوال پوچھتا ہوں کہ قرآن کریم ہمیں یہ بتلایا گیا ہے کہ مالک جہاں اکیلا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، تو رب تعالیٰ نے سورہ اخلاص کا تحفہ دے کر ہمیں یہ واضح طور پر بتلا دیا۔ آج کے اس دور میں ہر چھوٹے سے بچے کو یہ صورت آتی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ مالک ارض و سما نے اس صورت کے اندر اپنا تعارف بیان کر دیا، حالانکہ یہودیوں نے، عیسائیوں نے تو یہ کہہ دیا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے یہ کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، سورۃ الاخلاص ہمیں اس چیز کا واضح طور پر جواب دے رہی ہے کہ مالک کائنات اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور یہ بھی بات نوٹ کر لینا، ایک گروہ ایسا نکلا جس نے یہ بھی کہہ دیا کہ جزء من جزء اللہ ہے، اللہ کے اعضاء میں سے ایک اعضاء ہے۔ کسی کو ایسا کہنا کہ یہ اللہ کے اعضاء میں سے ایک اعضاء ہے، اس کے اندر مالک کائنات نے اپنی کوئی صفات ڈال دی ہیں یا اس کو دے کر بھیجی ہے، تو یاد رکھ لینا یہ تمام کی تمام چیزیں شرک کے زمرے میں آتی ہیں۔
اگر انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے جرم ہر انسان سے ہو جاتا ہے، اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے جتنے مرضی جرم کر لے، مالک کائنات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، اللہ رب العزت کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا، تو مالک کائنات اس بات کا واضح طور پر اعلان فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ مالک کائنات شرک کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے شرک کرنے والے کو، اس کے علاوہ اگر کوئی جتنے بھی گناہ کر کے آیا ہوگا اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ بخاری کی روایت اس بات کی بھی آپ کو دلیل دینا چاہتا ہوں، روز قیامت ایک نوجوان ایسا آئے گا کہ جس کے گناہوں کے رجسٹر بے پناہ ہوں گے، جب میزان کے اندر اس کو تولا جا رہا ہوگا، لا الہ الا اللہ کی پرچی کلمہ توحید اخلاص کے ساتھ پڑا ہوگا، رب تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوگا، تو مالک کائنات اس لا الہ الا اللہ والی پرچی کو اس میزان کے اندر بھاری کر دیں گے، اور جو وہ جرم کر کے آیا ہوگا اس کے بعد تمام جرموں کا جو وزن ہوگا وہ اوپر اٹھ جائے گا۔ کیوں؟ خالصاً اخلاص کے ساتھ پڑھے جانے والا کلمہ۔ ایک اور بھی بات بتاتا چلا جاؤں کہ رب تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنا، کہ بھائی ہم نے فلاں کام نہ کیا تو یہ ہمیں ہمارے مال کو روک دے گا۔ ایک گروہ ابھی بھی ایسا ہے جن کا یہ عقیدہ بن چکا ہے، اگر ہم نے 11ویں نہ دی تو پیر صاحب ہمارے مال کو روک دے گا، ہماری بھینسوں کا دودھ آنا بند ہو جائے گا۔ نہیں میرے بھائیوں، روزی دینے والا صرف مالک کائنات ہے، بگڑیاں بنانے والا، بیٹے اور بیٹیاں دینے والا صرف رب العالمین ہے، وہ اکیلا مالک ہے۔ اگر قرآن کریم سے میں سوال کرتا ہوں ذرا مجھے بتلا تو صحیح رب تعالیٰ کے بارے میں، تو قرآن مجھے اس بات کی واضح طور پر گواہی دیتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ رب کائنات اکیلے ہیں، حی القیوم ہے، جو ہمیشہ قائم دائم رہنے والے ہیں۔ میرے مالک کائنات تو وہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ رب ذوالجلال کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے اسی نے بنایا ہے، اس کے علاوہ وہ کون ہے جو بنا ستون کے آسمانوں کو کھڑا کر دے؟ اس کے علاوہ کون ہے جو زندگی اور موت کے فیصلہ کرے؟ اس کے علاوہ کون ہے جو کہتا ہے آؤ مجھ سے مانگو میں تمہاری فریاد
کہ وہ مجھ سے مانگے، میں اس کی پکار کو سنوں، اس کو میں عطا کر دوں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اگر بندوں کا دے دی جائیں تو سمجھ لینا ایسے تمام اختیارات رب تعالیٰ کے اگر کسی انسان کو دے دیے جائیں تو یہ چیز شرک ہے۔ قرآن کریم سے اگر میں سوال کرتا ہوں تو قرآن مجھے اس بات کی خوب گواہی دیتا ہے، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے جہنم کی آگ کو، اللہ رب کائنات نے ان کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، نہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے، نہ وہ جنت کی خوشبو پا سکیں گے، اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے؟ فرمایا ایسے لوگوں کا جو ٹھکانہ ہے وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم کے اندر اس کو داخل کر دیا جائے گا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور نہیں ہوگا اس دن ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار۔ کیوں نہیں ہوگا؟ دنیا کے اندر رہتے ہوئے جب رب تعالیٰ کے تمام اختیارات اٹھا کر کسی کو دے دیے، آج کس منہ سے جنت میں جانے کا سوال کر رہا ہے؟ ذات میں بھی شرک نہیں کرنا، اس کی صفات میں بھی شرک نہیں کرنا، اس کے اختیارات بھی کسی کو نہیں دینے۔ اور اکثر لوگ ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں رب کا قرآن واضح طور پر اعلان کرتا ہے، کیا اعلان کرتا ہے؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ اکثر لوگ تو اس طرح کے بھی ہیں کہ جو اللہ رب کائنات پر ایمان بھی لے کر آتے ہیں، بڑی بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، بڑے بڑے صدقہ خیرات کرتے ہیں، زکاتیں بھی دیتے ہیں، ہر نیکی کے کام کے اندر سابقون الاولون میں سے بھی ہوتے ہیں، لیکن جب ان کے حالات دیکھے جائیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ایمان لا کر بھی اللہ کے اوپر شرک کرتے ہیں۔ بھائی ایمان لا کر اللہ سے شرک کس طرح کرتے ہیں؟ اللہ سے شرک کس طرح کرتے ہیں کہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جب کوئی کام نہیں بنتا تو فلاں کے پاس چلے جاتے ہیں، غیر اللہ کے پاس جا کے کیا کہتے ہیں؟ ہمارا یہ کام بند ہو گیا، ہمارا یہ سلسلہ رک گیا، اس کے اوپر نذرانے دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، قرآن ان لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ اور جہنم کیا ہے؟ جس کے اندر انسان کو جب داخل کیا جائے گا اس وقت اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ سارا کا سارا جسم اس کا بن کے راکھ ہو جائے گا، پھر ٹھیک کیا جائے گا، پھر اس کے ساتھ یہ معاملات بنے گا۔ جب پینے کے لیے پانی مانگے گا تو اس کو پیپ دی جائے گی، کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ جب کھانے کے لیے کھانا مانگے گا تو اس کو کانٹے دیے جائیں گے۔ اس جہنم کے اندر اس انسان کو داخل کر دیا جائے گا۔ اور آخرت کے اندر کامیاب لوگ کون ہیں؟ فلاح پانے والے کون ہیں؟ آخرت کے اندر وہ لوگ کامیاب اور فلاح پانے والے ہوں گے جو اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے، اللہ کے اوپر یقین لے کر آئے، پختہ عقیدہ ہوگا ان کا۔ اور وہ لوگ جن کو ظلم سے بچا لیا، صحابہ کرام پریشان، اللہ کے نبی یہ ظلم کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ظلم یہ چیز ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اپنے آپ کو ظلم سے بھی بچانا ہے۔ لقمان نے اپنے
اپنے بیٹے سے وصیت کی تھی کہ بیٹا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک جو شرک ہے بہت بڑا گناہ ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ ہاں اگر اللہ چاہے تو شاید معاف بھی کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی روایت ہے کہ مکھی کی وجہ سے ایک بندہ جہنم کے اندر چلا گیا اور دوسرا جہنم کے اندر چلا گیا۔ کہا کائنات کے امام، ایک بندہ جہنم میں چلا گیا، ایک جنت میں، کیا وجہ؟ کہا جو جنت کے اندر چلا گیا ایک جگہ سے گزر رہا تھا، کہا اس جگہ کے اوپر نذرانہ دے کر جاؤ اگر یہاں سے گزرنا چاہتے ہو۔ ایک نے کہا میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں اسی کو خالق اور مالک مانتا ہوں، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں، میں تو کوئی چڑھاوا، میں تو کوئی نظر و نیاز نہ دوں گا، اگر مجھے مار بھی دیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ جس نے یہ بات کہی کہ میں غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز نہ دوں گا، اس کو وہی قتل کر دیا گیا۔ میرے نبی نے فرمایا یہ بندہ کامیاب ہو گیا، یہ جنت کے اندر چلا گیا۔ اور دوسرا نوجوان جس نے کہا کوئی بات نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ مکھی مار کر ہی دے دو، میں نے اسی کا نذرانہ چڑھا دیا، حقیقت میں تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، وہ کامیاب نہیں ہے، وہ جہنم کے اندر چلا گیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی کے اندر رہے گا۔ میرے بھائیوں، آج کے دور کے اندر اس معمولی سی چیز، آج تعویذ کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی فلاں بندے نے دے دیا، میں نے پہن لیا اور اپنا یہ نظریہ بنا لیا کہ اس تعویذ کی وجہ سے مجھے شفا مل جاتی ہے، اس تعویذ کی وجہ سے میرے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ نہیں نہیں میرے بھائیوں، بلکہ نبی علیہ السلام نے واضح طور پر فرما دیا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس بندے نے تعویذ کو اپنے گلے میں لٹکایا اس بندے نے بھی رب تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا۔ کیوں؟ اس کا اعتماد اس تعویذ کے اوپر ہو گیا کہ مجھے یہ تعویذ ہر چیز سے بچا لے گا۔ تو یہ یاد رکھ لینا، جب نوح اور آج کا ہمارا نظریہ کہ قیامت کے دن آج ہم جس کے مرید ہیں، کل قیامت کے دن وہ ہمیں ہماری بخشش کروا دے گا، وہ ہمارے بیڑے پار کروا دے گا، یہ بات نوٹ کر لینا۔ نوح علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، جب اپنے بیٹے سے انہوں نے کہا کہ بیٹا میں جو کشتی تیار کر رہا ہوں اس کے اندر آ جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہا ابو جان آپ کشتی تو تیار کر رہے ہیں، نہ یہاں پانی نہ کوئی بارش کے آثار، تو اس کشتی کو چلاؤ گے؟ کہا میرے رب کا حکم ہے، اس کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ بیٹے نے کہا ابا جان نہیں، میں جو ہوں میں ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا اور وہ پہاڑ مجھے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پانی آ جائے گا اس پانی سے بچا لے گا۔ اس بچے کا نظریہ، اس بچے کا یقین ایک پہاڑ کے اوپر تھا کہ اگر پانی آ بھی گیا تو پہاڑ مجھے ڈوبنے سے بچا لے گا۔ ابھی باپ اور بیٹا مکالمہ کر رہے ہیں، ابھی بات چیت ہو رہی ہے، پانی آیا وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ ابھی باپ اور بیٹا نبی نوح علیہ السلام اور ان کا بیٹا ابھی بات ہی کر رہے ہیں، اسی دوران پانی آ گیا اور ایسی موج آئی کہ اس نے نوح علیہ السلام کے سامنے ان کے بیٹے کو ڈبو کر رکھ دیا، اور جب بیٹا ڈوبا تو نوح علیہ السلام آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ اللہ میرے بیٹے کو بچا لینا، تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیری آگ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں اے نوح
تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہ تھا، اگر تیرے اہل میں سے ہوتا تو وہ تیری بات مان لیتا، وہ تو مشرکوں میں سے تھا، اس کا انجام جہنم ہے۔ اے نوح، دوبارہ اس قسم کا میرے سے سوال نہ کرنا۔ میرے بھائیوں، یہ نبی اپنے بیٹے کو نہ بچا سکا تو ہمارے آج کے نظریات، ہمارے عقائد کہ فلاں ہمیں بچا لے گا، یہ بھی بات یاد کر لینا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے امی جی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، فاطمہ کل قیامت کے دن میں تیرے کسی کام نہیں آنے والا، حالانکہ جہانوں کے امام ہیں، آخری رسل ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور مقام سب نبیوں کے امام ہیں، اور وہ امام کہ نبی علیہ السلام کو قیامت کے دن رب ذوالجلال مسلمانوں کی سفارش کا حکم دے گا۔ وہ نبی اپنی بیٹی سے یہ کہہ دے کہ بیٹی میں قیامت کے دن تیرے کسی کام نہیں آنے والا، تو میرے بھائیوں پھر اس بات کو سمجھ لینا کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے، اس کی طاقتوں کے سامنے کسی کا بس نہیں چلنے والا، کسی کے اس کے سامنے کسی کی بات نہیں منوائی جائے گی۔ اور نوح علیہ السلام کو تو اللہ رب العزت نے یہ تنبیہ بھی کر دی تھی کہ نوح اس قسم کا دوبارہ سوال نہ کرنا کہ تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے تھا، کہ تیرا بیٹا تیرے ماننے والوں میں سے تھا۔ کہا نہیں۔ ایک مرتبہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک آنے والا آیا، اس نے کہا جو آپ چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی کہا نہیں، اتجعل للہ ندا، کہ تو مجھے اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے کہ میں جو چاہوں وہ ہو جائے۔ یاد کر لینا کہ اللہ ہی سارا کچھ کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ہوا کہ کائنات کے امام سب سے بڑا گناہ کیا ہے، گناہ کبیرہ کیا ہے؟ فرمایا کہ گناہ سب سے بڑا یہ ہے کہ تو اس کی ذات کے ساتھ اس کو شریک ٹھہرائے کہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے، جو تیرا مالک اور خالق ہے۔ میرے بھائیوں، ایک اور بات بھی ذرا نوٹ کرتے چلے جانا، اگر کسی بچے کا آپ لوگ نام رکھ رہے ہوں، نام رکھتے ہوئے بھی اس کے نام کے اندر بھی شرک کی بو نہیں آنی چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہلے مسلمان نہ تھے تو ان کا نام عبد الکعبہ تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا۔ ان کا نام عبداللہ اس وجہ سے رکھا کہ عبد الکعبہ کے اندر، کعبہ کے بندہ اس کا معنی ہے، اس کے اندر بھی شرک کی بو آ رہی ہے، حالانکہ انسان بندہ کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ہر حال کے اندر رب ذوالجلال کو پکارے، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے کسی کو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گرم ریت ہے، تپتی ریت ہے، انگاروں کے اوپر لٹایا جا رہا ہے، تکلیفیں دی جا رہی ہیں، مارے ماری جا رہی ہیں، اور بلال سے کہا جا رہا ہے بلال بتا تیرا رب کون ہے، تو ہم تجھے چھوڑ دیں گے، تو کہتے کہ فلاں ہے۔ تو بلال آگے سے جواب دیتے ہیں میرا رب ایک اللہ ہے، قل هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے۔ ادھر مارے اور تکلیفیں تو برداشت کر لی، لیکن بلال کی زبان سے کوئی شرکیہ الفاظ تک نہ نکلے۔ میرے بھائیوں، یہ وہی بلال تھے جب کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے
تو کسی کے چلنے کی آواز جنت کے اندر سنی. کہا جبرائیل ذرا مجھے بتا تو صحیح کہ یہ جو میں کسی کے چلنے کی آوازیں مجھے آ رہی ہیں یہ کون ہے؟ کہا کائنات کے امام یہ آپ کا مؤذن بلال ہے. کہا جب آپ دنیا واپس آئے کہا میرے صحابہ بلال چلتا زمین کے اوپر ہے، اس کے قدموں کی آواز جنت کے اندر سنائی دے رہی ہے. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا. اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار کو پکڑ کے جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، اونٹنی کی مہار کو پکڑ کر جنت کی طرف لے کر جائیں گے، وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. کیوں اتنا مقام ملا، کیوں اتنی عزتیں ملی؟ یہ وہی بلال تھے جب میرے نبی دنیا سے چلے گئے تو بلال حبشی اذان نہ دیتے تھے. حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائش کی بلال کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ اذان سنایا کرتے تھے، آج ہمیں وہ اذان سننی ہے، ہمیں وہ پرانا دور یاد کرنا ہے. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میں اذان اس وجہ سے نہیں دیتا کہ مجھے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ یاد آ جاتا تھا، میں اس وجہ سے اذان نہیں دیتا. اور جب اذان دی، اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے، جب اشہد ان محمد رسول اللہ زبان سے کہا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر غش کھا کر زمین کے اوپر گر جاتے ہیں، اذان بھی پوری نہ دے سکے. یہ تھے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنے اوپر کوڑے تو برسوا لیے، گرم ریت کے اوپر تپتی زمینوں کے اوپر تو لیٹ گئے، لیکن ایک مرتبہ بھی کبھی شرکیہ الفاظ زبان سے ادا نہ کیا. میرے رب نے مقام کیا دیا کہ بلال چلتا زمین پر ہے، رب تعالیٰ آسمانوں پر اس کے قدموں کی آواز کو سنا دیتا ہے. میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھ لینا، انسان کو کسی بھی حال کے اندر رہتے ہوئے اللہ رب العزت کو چھوڑ کر غیر اللہ سے نہ مانگا جائے. آج انسان یہ تصور کرتا ہے کہ میں یہ کام فلاں سے کروا لے، فلاں اگر کوئی بندہ یہ بات بھی نوٹ کر لینا، آپ کو دیکھ کر شرک کرتا ہے، آپ کو دیکھ کر کوئی برا عمل کرتا ہے، تو میرے نبی نے فرمایا ہے جو بندہ یہ عمل کسی کی وجہ سے کرتا ہے، جتنا کرنے والے کو گناہ مل رہا ہوتا ہے، دیکھنے والا اگر کرتا ہے تو اس کو بھی اتنا گناہ ملتا ہے. میرے بھائیوں کسی بھی حال کے اندر رب تعالیٰ سے انسان کو خفا نہیں ہونا چاہیے. مالک تو کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے اتنے قریب ہوں کہ اس کے شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. آئیے تو صحیح اس مالک کے سامنے اپنی التجائے رکھے تو صحیح. کیا ملتا ہے؟ جو آج خود قبر کے اندر چلے گئے، ہم نے جا کر ان کو پوجنا شروع کر دیا، ہم نے اس سے اپنی مرادیں مانگنی شروع کر دی، ہم نے رب تعالیٰ کو چھوڑ دیا، حالانکہ وہ تو رب العالمین ہے، وہ تو تمام جہانوں کا مالک ہے. وہ تو اگر حکم دے دے، اگر لفظ کن کہہ دے تو وہ زمینوں کو پھاڑ کر رکھ دے، آسمانوں کو ختم کر کے رکھ دے، سمندروں کو اڑا کر رکھ دے، سمندروں کے پانی کو ختم کر دے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ادھر اعمال بھی کر رہے ہوں، نیک عمل بھی کر رہے ہوں، اور آپ کے کام کے اندر شرک کی بو بھی آ رہی ہو آپ کے اعمال کے اندر. تو میرے نبی نے فرمایا تھا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، میرا رب اس کے اعمال کو اڑا کر رکھ دیتا ہے، ضائع کر کے رکھ دیتا ہے. تو ہمیں چاہیے ہر حال کے اندر مالک ذوالجلال سے مانگے، اللہ کے سامنے اپنی ہر اداؤں کو اللہ کے سامنے بندہ پیش کرے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. رب کے علاوہ
کوئی دینے والا نہیں، اور میں تو مالک کائنات کی تعریف اپنے اس انداز میں بیان کرتا ہوں۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی؟ کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقصوم کی؟ رزق کس کے پہ پلتے ہیں شاہ و گدا؟ مسند ہرائے بس میں عطا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، کون مقبول ہے کون مردود ہے خبر تجھ کو کیا خبر کہ کیا کون ہے؟ جب تلے گے عمل میزان پر، پھر کھلے گا کہ کھرا کھوٹا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسل، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ آخری جملہ ذرا نوٹ کرتے چلے جانا۔ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، صحابہ تابعین پر جب آتی بنی، سب نے گر کے سجدے میں یہی بات کی، اگر تو نہیں تو مشکل کشا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ اللہ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں شرک جیسی بیماری سے بچائے۔ اللہ ہمارے تمام نیک اعمال کو محفوظ فرما لے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس کے اندر شرک کی بو آ بھی گئی ہو تو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔